السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں بیان کریں گے جنات کی برگاہ رسالت میں حاضری، نمبر 2 جنوں کا قاصد، نمبر 3 سجدہ کرنے والے جنات، نمبر 4 جنات کون ہے، نمبر 5 جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا۔ نمبر 1 کیا جنات برگاہ رسالت میں حاضری لگاتے؟ جواب، علامہ بدر الدین شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ اور ہجرت کے بعد مدینہ میں جنوں کے بکثرت وفود آتے تھے۔ لقط المجان فی احکام الجان میں یہ موجود ہے۔ نمبر 2 جنوں کا قاصد، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کیا اور غالباً کچھ عرض کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب لے جا کر کچھ سرگوشی فرمائی۔ اس کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے یوں اجل ہوا کہ گویا زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ ہم نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنوں کا وفد کا قاصد تھا، جنات قرآن کی ایک صورت بھول گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا، میں نے اسے قرآن کریم کی وہ صورت بتا دی۔ یہ واقعہ لقط المرجان فی احکام الجان میں موجود ہے۔ نمبر 3 سجدہ کرنے والے جنات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ نجم تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا تو وہاں موجود جنوں انس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا۔ ہلیۃ الاولیاء۔ نمبر 4 جنات کون ہیں؟ قرآن مجید اور حدیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جن اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے، یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھے جنہیں عام انسان کے بس کی بات نہیں ان کے کرنے کی۔ سوال نمبر 5 جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ اپنی نظم مایہ ناز تالیف بہار شریعت میں لکھتے ہیں، جنات کے وجود کا انکار یا بدیوں کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ تو یہ تھے آج کی اس مختصر ویڈیو میں جنات کے بارے مختصر 5 سوال اور ان کے مختصر جوابات۔